عزیزان میں حضرات محترم، اب آپ کے سامنے اسی خاندان کے چشم و چراغ، میری مراد سرمایہ اہل سنت، مذہبی اسکالر ڈاکٹر مفتی حسین محمود صاحب الازہری کو دعوت خطاب دینے چلا ہوں۔ آپ احباب سے ملتمس ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے، اپنے مرشد کا نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ، رکنیہ محمودیہ، محمود آباد شریف۔ ابھی تھوڑی دیر تک خورشید ملت حضرت علامہ مولانا خادم حسین خورشید الازہری بھی تشریف لانے والے ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ابھی رابطہ ہوا ہے اور وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کا خطاب سماعت کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق الحبيب الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ کا معنی ہی یہ ہے کہ ان اللہ وملائکتہ، اللہ کی اور اس کے فرشتے، خود خالق کائنات اپنا ذکر کر رہا ہے کہ میں کائنات کا بادشاہ، مالک، خالق، اور میری جو معصوم مخلوق ہے، گناہوں سے معصوم مخلوق فرشتے جو گناہ نہیں کرتے، وہ ہمہ وقت اپنے حبیب، اپنے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ خالق نے اپنا ذکر کر دیا، پھر اپنی معصوم مخلوق کا ذکر کیا، اور پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ہر لمحے مصطفیٰ پر برکتیں، رحمتیں خود نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ جو باقی ذات ہے، جس کو فنا نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے، ہر لمحے کرم ہو رہا ہے مصطفیٰ پر، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو ان برکتوں میں سے تمہیں بھی کچھ مل جائے تو پھر زبان خاموش نہ رکھو، تم بھی اپنے حبیب پر درود بھی بھیجو، خوب سلام بھی بھیجو۔ تو ایک بار ذرا محبت کے ساتھ تاکہ ہمیں مزہ آ جائے، لطف آ جائے اس جو آج آپ حضرات ماشاءاللہ جمع ہے، اللہ رب العزت آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرما دے۔ جن جن مقاصد کے لیے آج آئے ہیں، جن پریشانیوں کو دور کروانے کے لیے، اس درود پاک اور اس محفل پاک کے صدقے سے وہ ساری ختم ہو جائیں۔ تو ذرا مل کے پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين، صلاة وسلاما عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ حمد و صلاۃ کے بعد الحمدللہ
آج کافی عرصے کے بعد اللہ رب العزت کا یہ کرم، اس کا انعام یا اس کا احسان میں جس قدر شکر ادا کروں کم ہے کہ یہ خوبصورت محفل، یہ پروقار اور پرنور محفل میں حاضری، اس کی سعادت بھی عطا کی، اور بہت برسوں کے بعد آپ تمام محبت کرنے والے چاہنے والوں کے ساتھ جمع کر کے پھر مصطفیٰ کا، اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑا کرم ہے اس کا، بڑا کرم ہے کہ محبت والوں کے ساتھ مل کر، پچھلے سال بھی آنا نہ ہوا تھا، حج کے سعادت حاصل ہوئی، وہ بھی حضرت کے ساتھ، یہی ایام تھے، وقت مصروفیات کیونکہ وقت پر حج سے آئے تھے، فلائٹ آئی تھی، دوسرے معاملات بھی تھے کراچی میں جس کی وجہ سے آنا نہ ہو سکا، حاضری نہ ہو سکی۔ سال گزر گیا، احباب، چاہنے والے، آپ تمام محبت کرنے والے اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے رہتے۔ آج الحمدللہ بہت دل خوش ہو رہا ہے برسوں کے بعد، بلکہ ابھی ہماری بڑے حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صاحب عرس شاہ مفتی محمد محمود الوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی سعادت ہے اس دفعہ کہ ماشاءاللہ تمام خاندان الور موجود ہے، جیسے کہ صبح برادر اصغر بھی کہہ رہے تھے، اور ہمارے جد امجد کی جو صاحبزادی ہیں، اللہ اکبر، قبلہ مرشد گرامی کی ہمشیرہ 30 سال کے بعد، یعنی پہلی دفعہ جب وہ آئی تھی، جب بڑے حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، والد گرامی کا، ان کا عرس تھا، یہ پہلی دفعہ، اور اب اس کے بعد سے لے کے 30 سال گزرنے کے بعد ماشاءاللہ اس عرس میں وہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ اللہ، بڑے حاج صاحب کی صاحبزادی، حضرت کی ہمشیرہ گرامی، اللہ اکبر۔ وہ یہی بات ابھی ہو رہی تھی اس پروگرام سے پہلے، کہنے لگی تکلیف ہوتی ہے، چلا نہیں جاتا ہے، بیماریاں ہیں، بڑے مسائل ہیں، لیکن کہنے لگی جب آپ لوگوں کی محبتیں، وہ جس طرح خواتین نے، محبت کرنے والوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، تو کہا یہ محبت کی کشش اور اس محبت کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ ساری بیماریاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کی ان محبتوں کو سلامت رکھے۔ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہاں اس محفل میں آنے کے اور بہت سے مقاصد اور بہت سے فوائد، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، دعا کے لیے بھی، مسائل کے حل کے لیے بھی احباب آتے ہیں، مشاکل کے حل کے لیے بھی، دعائیں پوری ہو جائیں، زیارتوں کے لیے بھی آتے ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ اعظام صبح سے آ رہے ہیں۔ قبلہ حاج صاحب کی یہ خاص وہی نسبت اور کشش کہ آپ ان کو عرض کرتے ہیں اور وہ حضرات اس کو حکم سمجھتے ہیں۔ ابھی پیر سید منور علی جماعت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بہت بڑے آستانہ، تو آپ اور ہم سب جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس سے پہلے صبح بھی پیر سردار علی شاہ صاحب ماشاءاللہ کھڑے پڑ شریف کے، وہ بھی تشریف لائے آپ کے اور ہمارے سامنے، اور بھی دوسرے سیاسی زعماء عمائدین آتے رہے۔ تو حضرات کی زیارتیں بھی ہوتی ہیں، علماء کی، مشائخ کی، دوسرے مقاصد بھی حل ہوتے ہیں، دعاؤں کے حوالے سے بھی، مشکلات کے حوالے سے، اور بھی بہت سے مقاصد ہیں، فوائد۔ لیکن میں آج آپ کو ایک اور بات کی طرف اشارہ، ایک اور بات کی طرف توجہ، کہ اس محفل میں آنے کے بعد، ان مجالس میں آنے کے بعد، ان اعراس کی محفل میں آنے کے بعد ایک اور فائدہ اللہ یہ عطا فرماتا ہے، ایک اور کرم یہ فرماتا ہے، کرم بالائے کرم، کہ ایسی محفلوں، ایسی صحبتوں اور سنگتوں کے بعد ہم جیسے بغیر تربیت یافتہ، جن کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، جو تربیت کے لیول پر نہیں پہنچے ہوئے ہوتے، لیکن جب ان محافل میں شرکت کرتے ہیں، ان صحبتوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، تو خالق کائنات ہم جیسے اور آپ جیسوں کو بھی تربیت یافتہ بنا دیتا ہے، تربیت یافتہ بنا دیتا ہے۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے، وہ حدیث مبارکہ، کہ جب سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے کی بات، جب اسلام لانے کا واقعہ،
جا رہے تھے رسول حدیث کے اندر جس کو ذکر کیا علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اور بے شمار محدثین نے، سیرت نگاروں نے، سیرت ابن ہشام نے، سیرت حلبیہ کے مختلف احادیث کی سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلال کے اندر باہر نکلے میں متقلدن سیف، سلوار لٹک رہی ہے، باہر نکلے، کیوں نکل رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کسی نے سوال کیا، کہا عمر این تعمد این تقصد، کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اب ذرا جملہ سنیے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر ابن الخطاب اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، کہتے اريد ان نقتل محمد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پوچھا لوگوں نے، باہر نکلے ہوئے تھے، سوال کیا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو جواب کیا دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسلام تو نہیں لائے، دشمن کہ یار ہمارا دین، ہمارے آباء و اجداد کے دین ختم ہو گئے، لوگوں نے بت پرستی ختم، جڑ سے اکھاڑا جا رہا ہے، سب ختم کیا جا رہا ہے بت پرستی کو، دین اسلام کو تبلیغ کر دیا، ہر طرف جہاں سنو اسلام اسلام، محمد کا دین اور اللہ کو ایک ماننے کی باتیں آج نہیں چھوڑوں گا۔ وہ جو پھیلانے والا ہے، جو دین کی تبلیغ کرنے والا، جو بنیاد ہے، اسی کو ختم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضرت عمر کا یہ دماغ، یہ فکر، یہ سوچ، اور جا رہے باہر۔ تو جس نے سوال کیا اس نے کہا عمر ان کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ختنہ کا اختہ، پہلے اپنے جو تمہارا بہنوئی اور بہن ہے، اپنا گھر اس کو تو دیکھو، تمہارے اپنے گھر کے اندر یہ عشق کی آگ جل اٹھی ہے، وہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، تو کہا پہلے ان کو تو دیکھ لو۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو جلال، اچھا بڑے جلالی مزاج کے تھے اور بڑے طاقتور قداور جلال میں ہوتے تھے، قدرتی فطرتی، قد کاٹ بھی بڑا اونچا بلند۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب جب یہ بات ہوئی، آپ نے کہا اچھا، فوراً متقدباً ذہب تعالیٰ کا فوراً نکلے اور غصے کے اندر کب نہیں چھوڑوں، گھر میں پہنچے، گھر کا دروازہ توڑا۔ روایتوں میں آتا ہے وہ بیچارے بہنوں ہی ڈر کے مارے کبھی کہیں چھپ رہے ہیں، بہنیں تو کہیں چھپ رہی ہیں، جلال جلال، اور پھر ڈانٹتے ہوئے کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے ہو بتاؤ۔ اچھا وہ اس وقت قرآن کے صحیفوں کی تلاوت جو ان کی بہن تھی اسلام لے آئی تھی، حبیب کی عاشقوں، رسول اللہ کے ساتھ اپنی وابستگی، رسول اللہ کو جو میرے حبیب کے پاس ایک مرتبہ آ جائے، یوں سمجھو پھر وہ تو دنیا جو ظاہری دنیا ہے وہ بھی اس کو عطا ہوتی ہے، اور جو باطن کی دنیا ہوتی ہے وہ بھی اس کو مل جایا کرتی ہے، وہ خالی نہیں لوٹ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو عالم یہ کہ وہ تو حضور کے عشاق میں، تو بات ہی کچھ اور ہو گئی تھی۔ تو اب عالم یہ کہ حضرت عمر کو غصہ تھا، بتاؤ یہ کیا پڑھ رہی ہے، دکھاؤ یہ کیا کر رہی ہے۔ اب سننے والی بات، حضرت عمر کی بہن نے جب یہ بات حضرت عمر نے پوچھا جلال میں، غصے میں، حدیث میں آتا دفعت، اپنی بہن کو بھی دھکا مارا، ان کا دم، ان کا چہرہ پورا خون آلود ہو گیا، بہنوئی کو کو چلنا شروع کر دیا، وہ ڈر کے مارے، اور بڑے قداور طاقتور، ڈرا کرتی تھی عمر سے، تو ویسے پورے کفار عرب ڈرا کرتے تھے، ایک عجیب روب تھا، جلال تھا۔ تو عالم یہ کہ وہ ڈر ڈرا کے کبھی بہن ہوئی ادھر جا رہی ہے، بہن ادھر جا رہی ہے، عالم یہ اب وہ کہا دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ مجھے بھی۔ ان کی بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ اب سننے والی بات، تو ان کی بہن نے کہا عمر، جلال غصہ سب اپنی جگہ، کہنے لگی عمر انک رجس، تم فاغتسل توضأ ثم اقرأ۔ کیا بات کر رہا ہوں، کہ عمر تو ناپاک ہے، ابھی وہ پالیدگی، ابھی وہ پاکیزگی، ابھی صفائی حاصل نہیں ہوئی ہے، پاکیزگی ابھی حاصل نہیں۔ عمر اس کو لا یمسہ الا المطہرون، اور یہ میرے حبیب پر جو کلام نازل ہوا یہ ہے ہی وہ پڑھتا ہی اس کو وہ ہے، چھوتا ہی وہ جو پہلے پاک ہو جایا کرتا ہے۔ بات آئی ہے سمجھ میں، اب جو بات کرنے کیا کہ چھوتا ہی وہ ہے جو پاک ہوتا ہے۔ عمر انک رجس، تو ناپاک ہے، تو گندا پلید، وہ پاکیزی نہیں، پہلے پاک، قم فاغتسل، پہلے غسل کر، وضو کر، پھر رہا۔ اب میں یہاں آپ سامعین کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، بڑی عجیب بات، وہ پیغام لے کر جانا ان گفتگو سے، پھر دوسری طرف بھی آ رہا ہوں۔ عمر ابن الخطاب ویسے ہی جلالی، وہ دنیا ڈرتی تھی،
بعد میں تو پھر پورے واقعات ہیں کہ اس طرح اسلام کو ترقی، جبھی تو رسول اللہ دعا مانگتے تھے اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. پہلے دنیا ڈر کے نمازیں کھل کر نہیں پڑھتے تھے، مکے کے اندر غنڈے دادا گیر دہشت گرد بیٹھے ہوتے تھے، آپ سجدہ نہیں کر سکتے تھے. عمر ابن الخطاب اسلام لائے اور تلوار لٹا کے نکلتے تھے، کہتے تھے من سکلتم من یتم ولد. اب کون ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اس کا بچے یتیم ہو جائے؟ کون ہے جو چاہتا ہے جس کی بیوی بیوہ ہو جائے؟ فلیلق وراء ھذا الوادی. اب کھل کر مکے کے اندر اس وحدہ لا شریک کو سجدہ کریں گے، کسی کی ہمت ہے مجھ سے آگے باہر مل لے. یہ شان تھی عمر کی، یہ شان تھی عمر ابن الخطاب. ان کا مقام کچھ اور تھا. تو ویسے ہی دنیا ڈرتی، لیکن اسلام سے پہلے کی بات اس وقت بھی جلال سب کیفیات. اب عالم یہ ہے جلالی ہیں، روب والے ہیں، طاقتور ہیں، تگڑے ہیں، اور سامنے کون ہے جن کو پیٹ رہے ہیں؟ بہن اور بہنوئی، عورت ویسے ہی کمزور. حدیث کے اندر لفظ آ گئے کہ پورا خون آلود چہرہ مارا، غصے میں جلال میں وہ علیحدہ پٹ بھی گئی، ساتھ میں ظلم بھی سہ رہی ہے. لیکن کمال دیکھو، کمال دیکھو، جملہ پٹتے ہوئے ظلم ہوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، پھر بھی کہہ رہی ہیں عمر نہ انکا رجس، تو ناپاک، تودع اغتسل، پہلے غسل پھر وضو، اس کے بعد پھر ہاتھ لگانے دوں گی. عمر ابن الخطاب پہ بھی ایسا رعب طاری ہوتا ہے، پہلے غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پھر مصطفیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں. اب نکتہ کیا سیکھا؟ جزاکم اللہ. اب نکتہ سمجھنے جاؤ، یعنی نتیجہ کیا نکالا حدیث سے، روایات سے نتیجہ کیا نکالا، بات کیا سمجھ آئی؟ کمزور بھی ہو نا، ضعیف بھی ہو، کوئی کتنا ہی ضعیف ہو، کتنا ہی کمزور ہو، ذہن میں رکھنا. یعنی پہلا نکتہ سمجھا رہا ہوں، کوئی کتنا ہی ضعیف ہو، کوئی کتنا ہی بظاہر کمزور ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے دامن میں آ جاتا ہے تو بڑے بڑے طاقتور کمزور ہو جاتے ہیں، کمزور طاقتور ہو جاتا ہے. بات آئی ہے سمجھ؟ کمزور کیا چیز ہے؟ بہن ہے، عورت ہے، کمزور ہے، پٹ رہی، لیکن طاقت ایسی انکا رجس، پہلے وضو کرے گا، پہلے غسل کرے گا، عمر پٹ جاؤں گی، جان چلی جائے کیا، لیکن ہاتھ تب لگائے گا جب پہلے پاک ہو جائے گا. تو سیکھو اسلام کیا شے ہے. اسی لیے اسلام کے دامن کو مت چھوڑنا، کتنا ہی کمزور. اور یہاں یہ بتا دیا دوسرا نقطہ، کوئی کتنا ہی طاقتور ہو. عمر اسلام سے پہلے بھی طاقتور، جلال کے مزاج میں تھا، لیکن چونکہ اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں تھا، اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں تھی، ابھی اسلام کو اپنایا نہیں تھا، سینے سے لگایا نہیں تھا، تو کمزور طاقتور بن گیا. اللہ نے وہ رعب قائم کیا، اور جو طاقتور تھا عمر، اللہ نے اس کو ایک کمزور کے آگے کمزور کر دیا. اللہ 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 یا رسول اللہ. اچھا اب یہ بات تو پھر آگے تک جائے گی. اللہ بات کہاں سے چلی تھی؟ پھر عمر ابن الخطاب نے کہا دلونی علی محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا کرو جس حبیب کے اب تم عاشق ہو گئی ہو. بہن پڑھا، جب وہ قرآن پڑھنا شروع کیا پاک ہو کر، اب جب قرآن کی آیات تو وہ تو گھر کرتی چلی. پھر تو عالم یہ تھا، قرآن پڑھ رہے تھے اور عمر کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. پھر عمر کہتے تھے کہ بہن جس حبیب نے عشق کی آگ اور یہ شمع توحید کی شمع روشن کی، دلونی عالم، اب اسی حبیب کے در پر مجھے بھی لے چلو. تو پھر تو حبیب وہ تو پھر ایک پورا تفصیلی واقعہ ہے کس طرح عمر ابن الخطاب پھر آئے ہیں اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جانثار تھے حضرت حمزہ اور صحابہ وہ کھڑے ہوئے کہ آج نہ جانے عمر آ رہا ہے کس نیت سے آ رہا ہے. اگر بری نیت سے آ رہا ہے تو قتلہ حین علینا، پھر ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہاں پھر بہت کچھ ہو جائے گا. لیکن رسول اللہ وہ پکڑ کے لوگ لانے لگے رسول اللہ کے بارگاہ میں. حضور نے فرمایا چھوڑ دو عمر بھائی. جیسے ہی عمر آئے مصطفیٰ کے نگاہ پڑی ہے جذبہ نے، مصطفیٰ نے کھینچا کہ عمر ابن الخطاب اسلم، کہ کیوں نہیں دیتا کہ اللہ ایک ہے. بس اسی وقت کلمہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عمر نے کلمہ پڑھا ہے، مکے کی فضائیں صداؤں سے گونج گئی تھی. اللہ اکبر. یہ تو پورا تفصیلی واقعہ ہے. اچھا اس کے بعد میں جو تمہیں اب دوسری طرف لاتا ہوں اور جس نقطے کی طرف، جس اہم بات کی طرف آیا، ایک واقعہ آپ کو یہ سنایا اور یہ ایک انداز سنایا
کہ عالم یہ تھا کہ عمر ابن الخطاب جب اسلام نہ لائے تھے تو کیا کہتے ہیں، باہر نکلتے ہوئے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، جب پوچھا کہاں جا رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کیونکہ یہاں سے بات کو جوڑوں گا، لنک کروں گا، یہ تمہیں سمجھاؤں گا رکتا. تو کہا اريد ان اقتل محمد، کیا کہ میں محمد کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں. یہ جملہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے. اب صحبت ملی رسول اللہ نے، دل کی دنیا ہی بدل گئی. اب تو بات ہی کچھ ہو، اب تو حبیب کی صحبت، مجلس، حبیب کی بارگاہ، اب کیا عالم ہو گیا. اب ذرا دوسرا زاویہ تمہیں سناتا ہوں، اس کو ذرا لطف لو، مزہ لو اس حدیث کا. حدیث میں آتا ہے کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، وقت گزر رہا ہے، مصطفیٰ کی صحبت، حضور کی سنگت، میرے حبیب کی تربیت، حبیب کی تربیت. اور اس کے بعد پھر اب عالم کیا کہ میرے حبیب تشریف فرما ہے، اصحاب موجود ہیں. زید ابن سعنہ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، وہ بھی اسلام نہیں لائے تھے، یہودیوں کا عالم تھا. اس نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سودا کیا، بیع سلم جس کو کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی پیسے دے دیے اور کہا یہ کھجوریں آپ مجھے بعد میں دے دیجیے گا 2 دن کے بعد. کس نے کیا ذرا بولو، نام کیا ان کا؟ زید ابن سعنہ. سارے بولو کیا نام ہے؟ زید ابن سعنہ. کون تھے یہ؟ یہودی تھے. کون تھے بولیے؟ یہودی تھے. انہوں نے ایک معاہدہ کیا. کس سے کیا؟ رسول اللہ علیہ السلام، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ بھئی میں آپ کو کھجوریں، میں پیسہ ابھی دیتا ہوں، کھجوریں 2 دن کے بعد. ہوا کیا کہ وہ صاحب خود کہتے ہیں کہ میں اپنا واقعہ، اس کو بھی حدیث میں ذکر کیا گیا، صحیح ابن حبان میں ذکر کیا، مختلف محدثین نے، سیرت نگاروں نے، بڑی ٹکسالی حدیث سنا رہا ہوں. جب زید ابن سنعہ نے یہ کام کیا اور کہا میں نے کیا کام کیا، رسول اللہ کو میں ذرا آزمانا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا، آخری نبی یعنی پوری تفصیلی حدیث ہے. تو انہوں نے پہلے سے 2 دن پہلے پہنچ گئے. ٹائم تھا مثال کے طور پہ پرسوں پہنچنا ہے. زید ابن سعنہ پہلے سے 2 دن پہلے جان بوجھ کر، بولی کس طرح؟ جان بوجھ کر پہلے پہنچے، جان بوجھ کر پہلے پہنچے. صحابہ بیٹھے، افراد بیٹھے. اب انداز دیکھو لوگوں، انداز. ہاں یا محمد، حضور تشریف فرمایا، اصحاب موجود ہیں. اب انداز تخاطب اور کلام، گفتگو کا انداز. یا محمد الا تقدین، الا تقدین حقی یا محمد. روایت میں یہ تک آتا جذب بمجامع خبیث والرداء النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آیا لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مسلم نہیں تھا، یہودی تھا، جان بوجھ کر رہا. محمد میرا قرضہ ادا نہیں کرو گے، میرا حق نہیں دو گے. اور صرف اب زبانی تشدد نہیں ہے، بد تہذیبی نہیں. حالانکہ پتہ ہے میں وقت سے پہلے جا رہا ہوں. بھائی وقت کے بعد جاؤ تو بات ہے، ابھی تو 2 دن باقی ہیں. جو سامان لینے پہلے ہی پہنچ کے حق نہیں دو گے میرا. پھر یہ تکنیک، اس سے آگے بدتمیزی کی انتہا، اس سے زیادہ وائلنس، تشدد، بےہودگی. ہاں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر پکڑ کے کھینچ لگا، جذب الرداء. پھر یہی نہیں، پھر آگے اس سے اور بھی محمد میں باقی میں تو یہ تو یہ بھی پتا ہے عالم ان بنی عبد المطلب لمطل، یہ جتنے اولاد بنی عبد المطلب ہیں، جتنے تمہارے آباء و اجداد ہیں، سارے یہی کام کرتے ہیں، ٹال مٹول لوگوں کا قرضہ کھا جاتے ہیں. ماشاء اللہ، یہ سارا کام دیکھ رہے ہیں. اب ہوا کیا؟ اب جو بات اب جہاں نقطہ لے کر آ رہا ہوں، اسی مجلس میں ابو بکر، عثمان، علی، بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے. وہیں کون بیٹھے؟ سیدنا عمر بن الخطاب، وہی تربیت یافتہ. اب نقطہ سمجھنا جہاں تمہیں لے کر آ رہا ہوں. ایک وہ وقت تھا جب پہلے تربیت نہ تھی، جب وقت نہ تھا، جب اسلام سے پہلے کی بات تھی. اب عالم یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب سے برداشت نہیں ہو رہا، اور وہ زید ابن سعنہ اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہتے ہیں جب میں یہ بےہودگی کر رہا تھا، جب میں اس طرح کی بدتمیزی کے الفاظ، رسول اللہ کے ساتھ تشدد، یہ دست درازی، اس طرح کی حرکتیں، عیناہ تدوران فی الوجہ کالفلق المسطر، میں دیکھ رہا تھا، باقی تو سب بیٹھے، عمر کی آنکھیں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھیں. عمر ابن الخطاب سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. عمر ابن الخطاب کام کھڑے ہو گئے. اے عدو اللہ، یا عدو اللہ، تقول لرسول اللہ. محمد کیا کہہ رہا اللہ کے دشمن؟ رسول اللہ کے لیے اس طرح کے کلمات، نبی کے لیے اس طرح کے کلمات. مصطفیٰ کا پتہ نہیں مقام اور مرتبہ کہ خدا کی قسم اگر حبیب کی بارگاہ کا ادب نہ ہوتا لضربت بسیف عنقک، اسی وقت تیری گردن کو اپنی تلوار سے قطع کر دیتا. اللہ اچھا اب
اس نقطے کی طرف آ جاتے ہیں. ہاں یہ دو باتیں آپ نے سمجھی, اس میں کچھ علم نکات بھی بہت سی چیزیں. پہلی بات, عمر جب تک رضی اللہ عنہ اسلام نہ لائے تھے, جب تک تربیت میں نہ بیٹھے تھے, جب تک صحبت اختیار نہیں کی تھی, تو جملے کیا ادا کر رہے تھے؟ اريد ان اقتل محمد, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, محمد کو مارنے کے لیے جا رہا ہوں, قتل کرنے کے لیے, خاتمہ کرنے کے لیے. جب تربیت ملی, صحبت ملی, بات سمجھ رہے ہو؟ جب صحبت ملی, تربیت ملی, میں اس پر بھی گفتگو کی حضرت کی طرف سے یہ بار بار اعلان کے صاحب, ریل کی پٹڑی پہ لوگ, آپ سوچے تو صحیح, یہ لوگ آپ حضرات جو کھڑے ہوتے ہیں ریل کی پٹڑی پہ تنگ کرتے ہیں اور بار بار آپ کو کہنا پڑتا ہے, وہ بیچارے ریل کی انتظامیہ بار بار کہتی ہے. میں اصل میں اسی طرف لا رہا ہوں آپ کو, ایک نقطہ ابھی ملٹ کرنے والا ہوں اور یہی چیز ذرا آج سمجھانا چاہتا ہوں. تو برائے مہربانی اس وقت تھوڑا سا ہٹ جائیں, برائے مہربانی پٹڑیوں کو خالی کر دیں, جگہ کو چھوڑ دیں, ایسا کام نہ کریں, اس سے بدنامی ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو کیا لوگ کہیں گے. بات میں سمجھاتا بھی ہوں ابھی آپ کو, یہی نقطہ سمجھانے لگا ہوں. ہاں لیکن اب میں ایک نقطہ بات آ رہا ہوں, غور سے سنیں, توجہ سے سنیں. کیا؟ جب تک سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہ لائے, تربیت نہ تھی, تربیت, اب سن جملہ سمجھیے گا, تربیت نہ تھی تو عالم کیا تھا کہ اريد ان اقتل محمد, کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کو دینے والی ذات, اسی کا خاتمہ, اسی کو ختم. پہلے یہ الفاظ بول رہے ہیں, لیکن جب تربیت مل گئی, جب صحبت مل گئی, جب مجلس مل گئی, تو اب عالم یہ ہے کہ عمر ابن الخطاب اس ادب کا اظہار کر رہا ہے کہ اب مصطفیٰ کی کوئی گستاخی کرتا ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب بھی برقرار رکھتا ہے اور اس کو تربیت بھی سکھاتا ہے. اللہ بات آپ کے سمجھ آئی ہے کہ سیدنا عمر جب تک اس تربیت یافتہ نہ تھے, تربیت نہیں تھی, جب تک اس مجلس کے ساتھ, محفل کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ تعلق نہیں, تو جملوں کی ادائیگی کیا تھی, انداز تخاطب کیا تھا, انداز کلام کیا تھا, اس انداز میں مار دوں. اور اب عالم کیا ہے کہ اب کوئی تھوڑی سی بدتمیزی کرتا ہے, صرف رسول اللہ کو کچھ کھینچ رہا, کہہ رہا ہے محمد میرا حق ادا نہیں کر. عمر کو یہ تک برداشت نہیں ہوتا, کہتا قول یا عدو اللہ, رسول اللہ کے لیے جملے کہہ رہا, تجھے شرم, بھائی وہی رسول تھے نا پہلے بھی, وہی رسول تو پہلے بھی تھے. لیکن تربیت کیا چیز ہے, اب تمہیں جو سمجھانا چاہتا ہوں, تربیت کیا چیز ہے کہ جب انسان کسی کی صحبت مجلس میں آ کر تربیت یافتہ بن جاتا ہے نا, تربیت یافتہ بن جاتا ہے, پھر کمال یہ ہوتا ہے خود تو تربیت یافتہ بنتا ہے, اگلوں کو بھی تربیت یافتہ بنا دیا کرتا ہے. یہ بنیاد ہے, یہ بنیاد ہے, یہ بڑی اہم ترین شے ہے. اور یاد رکھو میری بات کہ تربیت اور تعلیم میں بڑا فرق ہے. آج آپ تمام احباب محبت والے بیٹھے ہیں, یہ پیغام, یہ فکر آج تھوڑی سی لے کے جانا, سمجھ کے جانا. تعلیم اور تربیت میں فرق ہے, فرق. میری نظر میں تعلیم جو ہے وہ آسان ہے. تعلیم کیا ہے؟ آسان. اٹس ویری ایزی تھنگ, بہت آسان. لیکن تربیت, ٹریننگ یعنی ایجوکیشن از ایزی, یہ آسان ہے. لیکن ٹریننگ از ہارڈ, یہ بہت زیادہ مشکل. یعنی تربیت, تعلیم انسان دے سکتا ہے, آسانی سے بتا دے گا علم, لیکن تربیت کرنا, ٹریننگ کرنا, یہ حد درجے مشکل ترین کام ہے. تربیت آسان کام نہیں, تربیت بہت مشکل ترین کام ہے. بھائی دیکھو, میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں تعلیم کی, تربیت کی. ابھی کی بات دور کیوں جائے, ابھی کی بات یہیں سے لنک کرتا ہوں, یہیں سے بات جوڑتا ہوں کہ تعلیم ایک علیحدہ شے ہے, تربیت ایک علیحدہ شے. تعلیم کا معنی علم دے دیا, سکھا دیا, یہ ہے تعلیم. بھائی میں نے کیا کہا, تعلیم کیا ہے؟ علم دے دیا, چیز کے بارے میں بتا دیا. یہ کیا ہے؟ بولو سارے, بولو یہ کیا ہے؟ تعلیم. اور تربیت کیا؟ جو علم دیا ہے نا, جو علم بتایا ہے, اس کے مطابق تمہیں ویسا بنا دیا. بات سمجھ آئی؟ تعلیم کیا؟ جو چیز دی نا اس کے مطابق. اچھا اب دیکھتے ہیں, میں اسی کو آپ کو یہاں آج بیٹھ کے اسی وقت سمجھاتا ہوں. یہ بات سمجھ کے اٹھنا.
ابھی ہم نے ایک تعلیم بڑے حساب کی طرف سے لیٹر آیا، مجھے لکھا کہ بھائی ان کو کہو یہ بری چیز ہے، یہاں کھڑے نہ ہو پٹڑی کے اوپر بار بار۔ یہ آج یہ ابھی کی بات نہیں ہے، یہ صبح سے اعلان ہو رہا ہے، صبح سے۔ اچھا پچھلے سال ہوں گے، اس میں بھی مجھے آج یاد ہے پچھلے 2 سال پہلے آیا تھا، یہی حالات ہو رہے تھے۔ اب تعلیم کیا ہے؟ یہ علم دیا، آپ کو سکھایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرا آدمی جب محفوظ رہ جائے۔ مصطفیٰ نے کہا اب سمجھنا کہ تو مسلمان بن گیا ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب تم دوسرے کو تکلیف دینے سے بچ جاؤ، تمہاری زبان بھی تکلیف نہ دے رہی ہو، ہاتھ بھی تکلیف نہ دے رہے ہو، اب سمجھنا کامل مسلمان ہو، اب حبیب کے محبوب امتی بن گئے ہو۔ یہ تعلیم ہے۔ اب یہ بات میں نے تمہیں سمجھا دی، یہ حدیث سمجھائی، ابھی اس سے پہلے بھی بتاتے رہے علماء بتا تو دیا، کیا تم نے چھوڑ دیا کیا تکلیف دینا ان کو؟ یہ سوال ہے، یہ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھانا کیا تکلیف دینا چھوڑ دیا؟ پچھلے سے پچھلے سال آیا تھا تب بھی یہی دیکھ رہا تھا، اس سے پچھلے تب بھی یہی، اور اب بھی صبح سے یہی بات ہو رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے تو ہٹ جائیں گے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی شاید کہ بھائی پیر صاحب کہہ رہے ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں، اس لیے اللہ اکبر۔ بھائی میں نہیں بھی ہوں، بڑے حضرت نہیں بھی ہوں، اس وقت نہ کہہ رہے ہوں، اس کا مطلب ہے اگر جیسے ہی بڑے حضرت ہٹیں گے ہم ہٹیں گے تم پھر کھڑے ہو جاؤ گے۔ فرق سمجھنا کیا ہے، تعلیم اور تربیت کا فرق کیا ہے۔ تعلیم یہ تھی کہ چیز سمجھائی بتائی، تربیت یہ ہے کہ پھر حضرت ہو نہ ہو، ہم ہو نہ ہو، بڑے حضرت ہو، علماء ہو نہ ہو، جو چیز بڑے حضرت نے پلا دی، اب اس کے مطابق ساری زندگی کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ یہ تربیت تعلیم تو دے گئے نا، یا تو علماء نے بتا دیا، خطاب کر دیا، سمجھا دیا، ہم نے بتا دیا، لیکن تربیت یہ کہ ساری زندگی، اب یہ آج نہیں بلکہ اب ساری زندگی جب تک عرس چلے، کوئی اور محفل بھی ہو، عید میلاد النبی کا پروگرام ہو، کربلا کا ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، اب جو تربیت دے گئے ہم زندگی بھر دماغ میں رہنا، مرشد نے یہ سکھایا ہے، یہ پلایا ہے کہ اب کسی کو تکلیف نہیں دینی، وہ گورنمنٹ کے ادارے والے، دوسرے افراد، بھائی کبھی بھی یہ تو نہیں کہ اس سال تو دیں گے تکلیف، بھی حضرت نے کہہ دیا ڈر کے مارے اگلے سال پھر شروع کریں گے یہ کام۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تربیت اتنا مشکل، اسی لیے میں نے کہا تعلیم آسان ہے، تربیت بلا کی مشکل ہے، تربیت آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک چیز سکھا دو گے انسان سیکھ لے گا، ہو جائے گا، پھر بار بار۔ بھائی نماز کے بارے میں ہی دیکھ لو نا، ہر بار نماز کے بارے میں بتا کے جاتے ہیں کہ دیکھو نماز میرے حبیب کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یہ نہیں پڑھو گے تو میں کل پرسوں بھی ایک محفل میں ذکر کر رہا تھا کہ بقیہ علماء، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، جو سنیوں کے تاج ہیں، 3 ائمہ جمہور ایک طرف ہیں کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فیقتل، کہ جو آدمی جان بوجھ کر، 3 ائمہ یعنی ہم احناف، 4 مذاہب ہیں پوری دنیا میں، احناف، حنابلہ، شوافعی، مالکیہ، 3 مذاہب ایک طرف ہو گئے، اور وہ سارے ہمارے اہل سنت کے وہ بھی تاج ہے، جو مالکی یہ جو عرب والے مانتے ہیں، شوافی جو مصر وغیرہ کے اندر ہیں، حنبلی جو عراق وغیرہ کے، یہ سارے جو ان کے امام ہیں، جیسے ہمارے امام اعظم ہیں، وہ تینوں ائمہ یہ کہتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا رہتا ہے، غفلت کرتا رہتا ہے، ہمارا فتویٰ اس دنیا میں ترک الصلاۃ متعمد فقد کفر فیقتل، وہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کی سزا یہ اس کو دنیا میں قتل کر دو۔ اللہ بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب یہ چیز بتاتی، بڑے حضرت صاحب ہر دفعہ کوئی ایسی تقریر نہیں جاتی جس میں یہ تربیت کے حوالے سے نہ بتا رہے ہوں، نہ بتا رہے ہیں، ہر دفعہ نماز کا دیکھو، رسول اللہ کی یہ حدیث دیکھو، یہ حدیث، نماز کا وعدہ۔ اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، علم دے رہے ہیں، اب ایمانداری سے بات، کیا بیٹھی تربیت کی بات کر رہا ہوں، بہت سو کے بیٹھے بھی گئی، بہت سو کے تو حضرت کریں اس کی بات ہی کچھ اور، لیکن میں ایک بات ذکر کہ جو علماء بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، کیا جا رہے ہیں، کتنا مشکل، کیا خود بخود جب فجر کی اذان ہوتی آ جاتے ہو؟ جب جماعت کے لیے امام کھڑا ہوتا ہے، مؤذن بلا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، کیا نماز میں پہنچ جاتے ہو؟ کیا اس انداز کے اندر تربیت کو مانا یہ نا کہ نہ ہو کوئی حضرت مرشد، نہ ہو کوئی بتانے والا، نہیں، بس سمجھا دیا۔ اب
جب بھی کوئی ہو نہ ہو ایسا جام پہ لایا ہے، جب بھی وہ چیز سامنے آئے گی جیسے ہی اذان ہوگی اسی وقت ہم نماز کے لیے مسجد میں پہنچیں گے، اس رب کو سجدہ شروع کر دیں گے۔ یہ تربیت یہ آسان نہیں ہے، بار بار بتانا، بار بار۔ میں نے کہا تعلیم آسان ہے، ایک مرتبہ چیز سمجھا دی یہ تمہارے آ جائے گا، آج کا درس تقریر سن لو گے میری بار، لیکن اس کے مطابق کیا نماز بھی پڑھو گے؟ یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت یافتہ ہے۔ تربیت آسان نہیں ہے، ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تعلیم تو ہر شخص دے سکتا ہے، تربیت ہر شخص نہیں دے سکتا، لہٰذا جب تربیت اختیار کرنی ہو، تربیت یافتہ بننا ہو، تو پھر شاہ مفتی محمد محمود الوری اور شاہ رکن الدین الوری جیسے اولیاء کے پاس آؤ، تربیت یافتہ بھی بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ۔ بات آئی ہے کہ ان کا کمال کیا ہے، جو میں نے تمہیں بات آج پروسیس سمجھا رہا ہوں، میکینزم، کہ کمال کیا ہے شاہ مفتی محمد محمود شاہ رکن الدین الوری جو ہمارے مرشدان گرامی، ان کا کمال ہی یہ تھا، وہ صرف تعلیم نہیں سکھاتے، وہ صرف بتا نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ جو بندہ آتا تھا نا اس علم کے مطابق ٹرینڈ کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک شخص آیا، جد امجد، میرے جد امجد شاہ مفتی محمد محمود الوری جن کا آج عرس مبارک آپ اور ہم منا رہے ہیں، آ کے کہنے لگا حضور نماز میں، بھائی توجہ رہے، حضور نماز پڑھتا ہوں لیکن تربیت نہیں ہے اس حوالے سے کہ جس کو سجدہ کر رہا ہوں اس کی یاد ہی نہیں، اس کو دیکھتا ہی نہیں، اس کا خیال ہی نہیں ہوتا۔ خیال کس کا ہوتا؟ بیوی کا ہوتا، بچے کا ہوتا ہے۔ جب نماز پڑھوں بیوی کا خیال، جب نماز پڑھوں دکان کا، کاروبار کا۔ اللہ، اب سمجھنا یہ ہے تربیت کیسے، تربیت کیونکہ تربیت صالحین کا، کاملین کا اپنا انداز ہے تربیت کرنے کا، کبھی نگاہوں سے، کبھی انذار سے، کبھی پیار سے، بڑے طریقے ہیں، میں ان سب طریقوں کی طرف نہیں جا رہا، صرف ایک مثال دے کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں کہ کیا چیز ہے، ان صالحین کے پاس آیا کیوں جاتا ہے۔ یہ تربیت کے بادشاہ کہلاتے ہیں، بادشاہ کہلاتے ہیں۔ تعلیم ہر جگہ مل جائے گی، ہر اسکولوں میں، کالجوں میں، تربیت ہر جگہ نہیں ملتی ہے، تربیت ہر جگہ نہیں ملتی ہے۔ وہاں یہاں آنا پڑتا ہے، یہاں آنا پڑتا ہے، ان آستانوں، ان بارگاہوں کے اندر۔ وہ شخص آیا، کہا حضور نماز تو پڑھ رہا ہے، نماز کا تو پتہ چل گیا، اللہ اکبر کرنا، سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے، رکوع کے اندر، رکوع سجدے میں یہ کرنا ہے، سب کچھ پڑھ، لیکن جب پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے وجہ بیوی یاد، بچہ یاد، تربیت نہیں۔ بڑے حساب رحمت اللہ علیہ میرے تمہارے مرشد دادا، اسی وقت نگاہ جھکائی، نگاہ جھکا کے کچھ دیر مراقبہ کیا، مراقبہ کرنے کے بعد سر اٹھائے گا، اب دیکھ کیا دیکھتا ہے دل کی طرف، اب ذرا نماز پڑھو۔ کچھ دیر اسے نماز پڑھی، دل کی طرف نگاہ ڈالی، سلام پھیرا، کہا اب بتاؤ کیا کیفیت؟ کہا حضور اللہ کی قسم پہلے تو عمر گزر رہی تھی، ہر وقت جب نماز کی نیت باندھتا تھا، جب مراقبہ کرتا تھا، ہم وقت بچہ بیوی دکھائی دیتے تھے، اب عجیب عالم ہے، جب نیت باندھتا ہوں ساری مخلوق کے اجابات ختم ہو جاتے ہیں، خالق کا نور دکھائی دیتا ہے۔ یہ تربیت ہے کہ کس انداز کے اندر اس نماز کے مطابق جس طرح پڑھنی چاہیے وہ تربیت کر دی کہ جا ٹرینڈ کر دیا، باہر نکل، اب دوسروں کو بتا نماز کیسے پڑھیں گے، نماز میں ہوگا کیا۔ اللہ، یہی وجہ ہے تمہیں اپنا پیغام، آخری نصیحت کہ آج ہماری قوم کو تعلیم یافتہ افراد کی اتنی ضرورت نہیں۔ میں اکثر لیکچرز میں کہتا ہوں، جہاں جہاں پروگرام ہو رہے ہیں، ٹریننگ سیشنز ہو رہے ہیں، کہ تعلیم یافتہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی تربیت یافتہ کی ضرورت ہے۔ ٹرینڈ افراد کی ضرورت ہے معاشرے میں، قوم کو، ایجوکیٹڈ نہیں، ایجوکیٹڈ بہت ہے۔ ایجوکیٹڈ کا معنی تعلیم حاصل کر لی، عمل نہیں ہے، ٹرینڈ نہیں ہے، ہر فیلڈ میں سمجھ لو۔ اکثر میں جب لیکچر دیتا ہوں یہ ذکر کرتا ہوں، میں نے کہا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹروں میں بھی یہی حال ہے کہ تعلیم یافتہ میں نہیں کہ وہ ڈگری لے کر آ گیا، جی میں نے کنگ ایڈورڈ سے کیا ہوا ہے، صاحب میں نے ڈاؤ سے کیا، بھائی کیا کریں، اگر تو نے مریض ہی مار دیا تو میں تیری ڈگری کا کیا کروں؟ بات سمجھ رہے؟ کیونکہ ٹرینڈ نہیں ہے نا، تربیت یافتہ نہیں ہے۔ اور ہوا آج ہمارے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخشش و مغفرت کرے، ہمارا بہت ہی پیارا شاگرد، اس جامعہ ادارے سے محبت کرنے والا، حضرت کی مریدوں میں ہمارے شجاباد کے علاقے کا مولانا سکندر حیات زبیری ہے، بڑا پیارا بچہ، بڑی محبت۔
ماشاءاللہ یہ رسول میں تیری خیر میری خیر آپ دادا خادم حسین خورشید الازہری صاحب ماشاءاللہ خادم حسین خورشید الازہری صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں. انہیں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد صمیم قلب سے ہمیشہ کی طرح ہر دفعہ ماشاءاللہ اپنے محبتوں کے ساتھ جگمگاتے چہرے کے ساتھ اللہ ان کو عمر میں علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. اب آخری بات جو ذکر کر رہا تھا اس کو سماعت کر کے کیا کہا کہ در حقیقت تربیت یافتہ کن افراد کی ضرورت ہے؟ تعلیم یافتہ کی نہیں ہمارے قوم کو ہمارے معاشرے کو کن افراد کی ضرورت ہے؟ بول دیں سارے بول دیں سب بولیں تربیت یافتہ کیا سارے بولیں تربیت یافتہ افراد. اور کس میں؟ ہر فیلڈ میں ڈاکٹر ہے تو اس کو بھی تعلیم یافتہ نہیں کہ خالی ڈگری لے کر آ جائے, کیونکہ ڈگری لے کر آئے گا اور تربیت نہیں ہے تو بندے مار دے گا. جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا ہمارے حافظ سکندر حیات بڑا پیارا شاگرد بڑی محبت والا حضرت کے آستانے سے وابستہ, یہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہوا. بڑا آئی ٹی کا یہاں جامعہ زبیر بن محمود میں ہوتا تھا. کیا ہوا؟ فائز صاحب نے مجھے پوری داستان اس کی سنائی مرنے کی. بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا, غریب کو یہاں لے کے چلے گئے شریف ہاسپٹل میں, پتہ نہیں کون سے ہاسپٹل کے اندر. وہ مر رہا ہے, دل میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹروں کو بتا رہا ہے کہ مجھے شدید ترین درد ہو رہا ہے, اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں نہیں ای سی جی تو صحیح آ رہی ہے, سب کچھ صحیح ہے, یہ گھبراہٹ چلتی رہتی ہے. اب یہ فرق سمجھا رہا ہوں, کیا فرق بتا رہا ہوں؟ تعلیم یافتہ اور بولو سارے بولو کس میں؟ تربیت. ٹریننگ نہیں نا, تربیت یافتہ نہیں. تعلیم تو حاصل کر لی, میں ڈگری تو لے لی, کنگ ایڈورڈ کالج سے لے لی ہوگی, میڈیکل کالج سے لے لی ہوگی, ڈاؤ سے کراچی سے لے لی ہوگی, پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ لیا, لیکن عالم یہ مریض کی کیفیت بھی نہیں. حتیٰ کہ بتا رہے تھے کہ وہ بیچارہ ہسپتال کے دروازے پہ جا کے گر گیا, جھاگ نکلنے لگ گئے. اور ڈاکٹر پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر ایک بڑا ڈاکٹر سینئر نکل کے آیا وہ شریف ہسپتال میں, اس نے کوئی لاکھوں کا بل بنا دیا, وہ جناب اس کو پمپ کر رہے ہیں. آخر میں اس بڑے بڈھے نے بتایا بھائی ہمارے انٹرینڈ ڈاکٹر غیر تربیت یافتوں نے اس کا جنازہ نکال دیا, یہ تو مر چکا ہے. بات سمجھ آئیے غیر تربیت یافتہ کا فرق کہ تربیت یافتہ کیا چیز ہوتی ہے. ٹریننگ ہر فیلڈ میں انجینئر ہو تربیت یافتہ ہو کام کر جائے گا, ڈاکٹر ہو تربیت یافتہ ہو. اسی طرح میں اکثر شاگرد احباب کو کہتا ہوں کہ اسی طرح علم دین, جب ڈاکٹروں کے اندر تربیت یافتہ ضروری, انجینئروں میں تربیت, قوم کے اندر سیاست میں دیکھ لو, آج ساری قوم تبدیلی والوں کو گالیاں رو رہے ہیں. سارے بھائی جو ان سے محبت کرتے تھے وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا تبدیلی. کیوں؟ وجہ بیان کی ان کے اینکرز نے, ان کے تجزیہ نگاروں نے کہ غیر تربیت یافتہ ٹیم تھی, غیر تربیت یافتہ نہیں تھے, سیاست آتی نہیں, پتہ نہیں تھا ملک چلاتے کیسے, بڑا ناڑی تھے, بیڑا غرق کر دیا ہر چیز کے اندر. تو ذہن میں رکھو کہ جس طریقے سے میڈیکل میں غیر تربیت یافتہ جان چلی جائے گی, انجینئرنگ میں غیر تربیت یافتہ عمارت گر جائے گی, ملک کے اندر سیاست میں غیر تربیت یافتہ ملک برباد ہو جائے گا. اسی طرح میں کہتا ہوں کہ جب دین کے علماء شاگردوں کو جب لیکچر اور گفتگو, میں نے کہا تمہاری ذمہ داری اس سے بڑھ کر ہے, اگر تم غیر تربیت یافتہ ہوگے پورا دین ڈہ جائے گا. اللہ, یہی وجہ ہے بڑے بڑے خطباء ہیں ماشاءاللہ علماء خطاب کرتے ہیں, خطاب میں تو ٹریننگ ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. کس بات کی ٹریننگ؟ اس بات کی ٹریننگ ہے سبحان اللہ کیسے کہلوانا ہے, اس بات کی تو ٹریننگ ہوتی ہے کیسے جناب تمہیں بلوانا ہے, اس بات کی تو ٹریننگ ہے پیسے کیسے نکلوانے, وہ ساری ٹریننگ ہے. لیکن دین کا جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس میں ٹریننگ نہیں. بات نماز کی کر رہے ہیں, حالت خود یہ ہے کہ نماز ہو رہی ہے اور ہنس کے گپے لگا رہے ہیں. بات سمجھنا, اسی لیے میں اپنے علماء خطباء اکثر شاگردوں کو یہ بات کہ غیر تربیت یافتہ جیسے ڈاکٹر نے مار دیا, غیر تربیت یافتہ انجینئر نے بلڈنگ تباہ کر دی, غیر تربیت یافتہ سیاستدان نے ملک تباہ کر دیا, غیر تربیت یافتہ خطباء علماء جو تالابیں ملانے کے بادشاہ ہیں, سمندر الفاظوں کے بادشاہ ہیں, لوگوں کو واہ واہ کروانے کی ٹریننگ ہے, نعرے لگوانے کی ٹریننگ ہے, لیکن نمازیں پڑھوانے کی ٹریننگ نہیں ہے. سمجھنا بات ہے. اسی لیے میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ جب اس موقع کے لیے تربیت کروانی پڑے گی کہ نماز پڑھنا شروع کر دو, اور نماز بھی ایسے پڑھو کہ ساری مخلوق سے توجہ ہٹ جائے, جیسے ہی اللہ اکبر کو خالق کی طرف
تو پھر نگاہ ہو جائے، پھر اس کام کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ شاہ مفتی محمد محمود شاہ رکن الدین الوری اور صاحب سجادہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ رب تمہیں علم تو دے گا ہی دے گا، تربیت یافتہ بھی بنا دے گا۔ جزاک اللہ۔